मसीह यस्सु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब उसके 10वें बाब की बाइबल रीडिंग को ख़त्म किया था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब बुक ऑफ लेविटिकस उसके 11वें बाब की पहली आयत से लेकर 25वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, मैं आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो मेरे साथ आज सुबह निकालें, बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें अहबार की किताब बुक ऑफ लेविटिकस उसके 11वें बाब की पहली आयत से। यहाँ पर यूँ लिखा है, फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, तुम बनी इस्राएल से कहो कि ज़मीन के सब हैवानात में से जिन जानवरों को तुम खा सकते हो वो ये हैं, जानवरों में जिनके पाँव अलग और चिरे हुए हैं और वो जुगाली करते हैं तुम उनको खाओ, मगर जो जुगाली करते हैं या जिनके पाँव अलग हैं उनमें से तुम इन जानवरों को ना खाना, यानी ऊँट को, क्योंकि वो जुगाली करता है पर उसके पाँव अलग नहीं, सो वो तुम्हारे लिए नापाक है, और साफान को, क्योंकि वो जुगाली करता है पर उसके पाँव अलग नहीं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है, और खरगोश को, क्योंकि वो जुगाली तो करता है पर उसके पाँव अलग नहीं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है, और सूर को, क्योंकि उसके पाँव अलग और चिरे हुए हैं पर वो जुगाली नहीं करता, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। तुम उनका गोश्त ना खाना और उनकी लाशों को ना छूना, वो तुम्हारे लिए नापाक हैं। जो जानवर पानी में रहते हैं उनमें से तुम इनको खाना, यानी समुद्रों और दरियाओं वगैरह के जानवरों में जिनके पर और छिलके हों तुम उन्हें खाओ, लेकिन वो सब जानदार जो पानी में यानी समुद्रों और दरियाओं वगैरह में चलते फिरते और रहते हैं लेकिन उनके पर और छिलके नहीं होते, वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं और वो तुम्हारे लिए मकरूह ही रहें। तुम उनका गोश्त ना खाना और उनकी लाशों से कराहियत करना। पानी के जिस किसी जानदार के ना पर हों और ना छिलके वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं, और परिंदों में जो मकरूह होने के सबब से कभी खाए ना जाएं और जिनसे तुम्हें कराहियत करना है सो ये हैं, अकाब और उस्तख्वान, ख्वार और लगड़ और चील और हर किस्म का बाज और हर किस्म के कवे और शुतुरमुर्ग और चुगत और कोकल और हर किस्म के शाहीन और बूम और हड़गिला और उल्लू और काज और हवासल और गिद्ध और लकलक और सब किस्म के बगले और हुदहुदा और चमगादड़ और सब परदार रेंगने वाले जानदार जितने 4 पाँव के बल चलते हैं वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं, मगर परदार रेंगने वाले जानवरों में से जो 4 पाँव के बल चलते हैं तुम उन जानदारों को खा सकते हो जिनके जमीन के ऊपर कूदने फांदने को पाँव के ऊपर टांगे होती हैं। वो जिन्हें तुम खा सकते हो ये हैं, हर किस्म की टिड्डी और हर किस्म का सुलहाम और हर किस्म का झिंगर और हर किस्म का टेढ़ा, पर सब परदार रेंगने वाले जानदार जिनके 4 पाँव हैं वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं, और इनसे तुम नापाक ठहरोगे। जो कोई इनमें से किसी की लाश को छुए वो शाम तक नापाक रहेगा, और जो कोई इनकी लाश में से कभी भी उठाए वो अपने कपड़े धो डाले और वो शाम तक नापाक रहेगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीज़ों। खुदावंद के कलाम में से अहबार की किताब हम उसके 11वें बाब की पहली आयत से लेकर हमने 25वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा है। इससे पहले जब कल हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा था जो कि 10वें बाब का आखिरी हिस्सा था, हमने उसमें से सीखा था कि खुदावंद जो है अपने हारून काहिन को और उसके दूसरे दोनों बेटों को जो है उनको हदायत करता है, उनको बताता है कि कभी भी खुदा की हजूरी में जो है वो नशा करके ना तो शराब पी कर आना है और ना मैं पी कर आना है। और हमने देखा था, हमने सीखा ये था कि
کہ خدا خاص اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ضرور ہے کہ جنہوں نے کہانت کی خدمت خدا کی حضوری میں کرنی ہے، جنہوں نے خداوند کا کلام جو ہے وہ دوسروں کو سنانا ہے، ضرور ہے کہ ان کو اچھی اور بری چیزوں میں، پاک اور ناپاک چیزوں میں جو ہے وہ فرق کرنا آتا ہو، امتیاز کرنا آتا ہو۔ تو اس بات کے بعد آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا چیپٹر جب ہم 11ویں باب کی طرف آتے ہیں تو یہاں پر خدا جو ہے وہ پھر سے ایک بار ہارون سے اور موسیٰ سے جو ہے وہ ہم کلام ہوتا ہے، مخاطب ہوتا ہے، اور اب جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے خدا اپنے لوگوں کو مزید جو ہے وہ ہدایات فراہم کرتا ہے، شریعت دیتا ہے، قانون ان کو دیتا ہے، اور یہاں پر خدا جو ہے وہ بتاتا ہے ان کو کہ کون سے قسم کے جانور اور پرندے جو ہیں وہ کھائے جا سکتے ہیں اور کون سے قسم کے جاندار جو ہیں وہ نہیں کھائے جا سکتے، کون سے قسم کے جاندار جو ہیں وہ خود بھی ناپاک ہیں، اور جب کوئی انسان انہیں کھاتا ہے تو وہ انسان بھی ان کو کھانے کی وجہ سے جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو خدا جس نے انسان کو جو ہے وہ ہر اچھی اور بری چیز میں جو ہے وہ فرق بتایا، ہر اچھی اور بری چیز، ہر اچھے اور برے کام کی تمیز سکھائی، وہی خدا جو ہے انسان کو کھانے پینے کے معاملات میں بھی جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ اور جب خدا نے اپنی شریعت کو نازل کیا تو تب بھی خدا نے جو ہے وہ بڑی ترتیب کے ساتھ اپنے لوگوں کو، اپنی قوم بنی اسرائیل کو جو ہے وہ خاص ہدایت دی کہ کون سی چیزیں وہ کھا سکتے ہیں اور کون سی چیزیں وہ نہیں کھا سکتے۔ اور حقیقی طور پر جب بنی اسرائیل کے اگر ملک کی بات کریں تو اس وقت اس ملک میں جو ہے وہ اور بھی بہت سے قسم کے جو ہے وہ جانور تھے، اور حقیقی طور پر ہمیں یہ بات یہاں پر سمجھ آتی ہے جب ہم اس پیراگراف کو پڑھتے ہیں تو سمجھ یہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ بہت قسم کے جانوروں کا گوشت جو ہے وہ کھایا کرتے تھے، لیکن کچھ ایسے جاندار ہیں جن کا گوشت کھانے کے لیے خدا جو ہے ان کو منع کرتا ہے، ان پر پابندی لگاتا ہے کہ یہ جو قسم کے گوشت ہیں یہ ان جانداروں کے گوشت جو ہے وہ نہیں کھا سکتے۔ اور جن جانوروں کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان کا گوشت جو ہے وہ کھانے کے لیے منع کیا، ان میں سے کچھ جو ہے وہ اس قسم کے ناپاک مطلب ان کو خدا نے ٹھہرایا اور خدا نے ان کو منع کیا کہ ان جانوروں کا گوشت جو ہے وہ نہیں کھانا۔ سب سے پہلی بات تو خدا نے جن چیزوں کو کھانے کے لیے اپنے لوگوں کو پابند کیا کہ ان کو نہیں کھانا، ان میں سے کچھ ایسے جانور تھے، کچھ ایسے جاندار تھے جو انسانی صحت کے لیے جو ہے وہ خطرناک تھے، جس سے انسان کی صحت پر جو ہے وہ برا اثر پڑتا تھا۔ اور خدا جو انسان کو بنانے والا ہے، جو انسان کے جسم کو بنانے والا ہے، انسان کو صحت اور تندرستی دیتا ہے، وہ خدا کبھی نہیں چاہتا کہ خدا کے لوگ جو ہے وہ ایسی چیزوں کو کھائیں، ایسی چیزوں کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں جو ان کے صحت پر جو ہے وہ غلط قسم کا اثر کرتی ہے۔ اور اسی لیے سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ ایسے جانور، ایسے جاندار کھانے سے خدا نے اپنے لوگوں کو منع کیا جو کہ ان کی صحت کے لیے جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتے تھے، نقصان کا باعث ہو سکتے تھے۔ اور دوسری کنڈیشن ایک ایسی بھی تھی کہ کچھ جانور جو ہیں جن کو غیر قوم بت پرستی کے لیے جو ہے وہ زیادہ اہمیت دیا کرتی تھی، تو ان جانوروں کے لیے بھی خدا جو ہے وہ بنی اسرائیل کو منع کر دیتا ہے کہ وہ جانور جو بت پرستی کے کاموں کے لیے جو ہے استعمال کیے جاتے ہیں، کئی جانور، کئی پرندے جو ہے وہ غیب بینی کے عمل کے لیے جو ہے وہ غیر قومیں استعمال کیا کرتی تھی۔ اور یہ بھی خدا کی ایک خاص وجہ تھی تاکہ خدا کے لوگ جو ہیں، خدا کبھی بھی نہیں چاہتا تھا، جیسے ہم نے آلریڈی دیکھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ مصر میں رہتے ہوئے جو ہے جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے مصر کے لوگوں کی جو ہے وہ بت پرستی کو دیکھا، ان کی رسومات کو دیکھا، تو وہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ان سے اٹریکٹ ہو گئے، جو ان کی طرف کھنچتے چلے گئے۔ تو یہاں پر خدا جو ہے وہ پھر سے اپنے لوگوں کو اس بات کے لیے پابند کرتا ہے، ضرور ہے کہ وہ سارے جانور یا پرندے یا سمندری جانور جو ہے جن کو غیر قوم غیب بینی کے عمل کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتی ہے یا بت پرستی کے عمل کے لیے استعمال کرتی ہیں، تو ضرور ہے خدا نے لازم ٹھہرا دیا کہ خدا کے لوگ، خدا کی قوم کے لوگ جو ہیں ان جانوروں سے صرف جو ہے وہ ان کو کھانے سے انکار نہ کریں، بلکہ حقیقی طور پر ان سے کراہیت کھائیں، ان سے نفرت کریں، ان کو ناپاک جانیں۔ اور حقیقی طور پر جب خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ان جانوروں اور پرندوں کو ناپاک جانیں گے، ان سے کراہیت کریں گے، تو وہ کبھی بھی غیر قوموں کی طرح جو ہے ان کی رسموں سے اٹریکٹ ہو کر انہی میں جو ہے وہ گھل مل نہیں جائیں گے، بلکہ وہ خدا پاک کی جو ہے وہ پاکیزگی کو سمجھیں گے اور اسی پاکیزگی میں اپنی زندگی گزارنا بھی سیکھیں گے۔ اور جب وہ اپنی زندگی کو اس میں گزارنا سیکھ لیں گے تو حقیقی طور پر جو ہے وہ اس میں قائم بھی رہ سکیں گے۔ تو جب ہم اس کی پہلی آیت سے اس چیپٹر کو دیکھتے ہیں تو یہاں تو ہم پہلی بات تو سیکھتے یہ ہے کہ اس سے پہلے جب ہم نے سیکھا کہ خدا جو ہے وہ موسیٰ کی معرفت
अपने लोगों से कलाम करता था, हारून के साथ भी कलाम करता था, लेकिन कल के चैप्टर में हमने देखा कि खुदा जो है वो हारून से भी हम कलाम होता है। और आज के चैप्टर की जो पहली आयत है वहां पर हम देखते हैं कि अब खुदा जो है, लिखा है, फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, यानी कि अब खुदा जो है वो सेम टाइम में, एक ही वक्त में मूसा और हारून दोनों के साथ जो है वो हम कलाम होता है। और दूसरी आयत में लिखा है, तुम बनी इस्राएल से कहो कि जमीन के सब हैवानात में से जिन जानवरों को तुम खा सकते हो वो ये हैं। तो सबसे पहले तो जो है खुदा कौन से जानवरों को खाया जा सकता है उन चीज़ों का जो है वो ऐलान करता है अपने बंदा मूसा और हारून की मार्फत, ताकि बनी इस्राएल लोगों को वो बता सके, उनका फ़र्क खुद भी सीखे और दूसरों को भी सिखा सके। और तीसरी आयत में लिखा है, जानवरों में जिनके पाँव अलग और चिरे हुए हैं और वो जो जुगाली करते हैं तुम उनको खाओ। यानी कि यहाँ पर खुदा ने जानवरों की एक खास पहचान बनाई, बता दी कि जिन जानवरों के पाँव जो है वो अलग हैं और चिरे हुए हैं और वो जो जुगाली करते हैं उनको तुम जो है वो खा सकते हो। लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं कि खुदा मजीद जब बात को बढ़ाता है तो वहाँ पर हदायत दी गई है कि कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनके पाँव तो चिरे हुए हैं लेकिन वो जुगाली नहीं करते। कुछ ऐसे जानवर हैं जो जुगाली तो करते हैं लेकिन उनके पाँव चिरे हुए नहीं हैं। तो ऐसे जानवरों के लिए आगे जाकर जो है खुदा मना कर देता है कि अगर किसी के पाँव तो चिरे हैं लेकिन वो जुगाली नहीं करता तो वो नहीं खाना, और अगर कोई जुगाली नहीं करता और उसके पाँव नहीं चिरे हुए तो फिर उनका गोश्त भी जो है नहीं खा सकते। खुदा उनके लिए भी जो है वो मना कर देता है। तो आगे चलकर चौथी आयत में लिखा है, तुम इन जानवरों को ना खाना, यानी ऊंट को, क्योंकि वो जुगाली करता है पर उसके पाँव अलग नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊंट के गोश्त को खाने के लिए खुदा ने जो है अपने लोगों को, बनी इसराइलियों को जो है वो मना किया था कि ऊंट का गोश्त नहीं खाया जा सकता। सो आगे लिखा है, सो वो तुम्हारे लिए नापाक रहे। और फिर इससे आगे बढ़कर लिखा है, सफान को, क्योंकि वो जुगाली करता है पर उसके पाँव अलग नहीं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक रहे। और छठी आयत में लिखा है, खरगोश को, क्योंकि वो जुगाली तो करता है पर उसके पाँव अलग नहीं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक रहे। कई बार हमारे लोग समझते हैं सिर्फ सूअर ही खाने से खुदा ने मना किया है और बाकी कुछ नहीं है। याद रखें, यहाँ पर जो कुछ नाम हमने पहले ऊंट के बारे में, साफान के बारे में, खरगोश के बारे में, इन जानवरों का भी गोश्त खाने के लिए खुदा ने जो है वो मना किया था। सो कई बार लोग इंतजार में रहते हैं, जी खरगोश आएगा उसको पकड़ के उसका गोश्त खा लेंगे। तो इसका लिए भी खुदा ने जो है वो मना किया था कि खरगोश का गोश्त भी जो है वो नहीं खाया जाएगा। और 7वीं आयत में लिखा है, और सूअर को, क्योंकि उसके पाँव अलग और चिरे हुए हैं पर वो जुगाली नहीं करता, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। तो सूअर के बारे में अमूमन जो है हमारे सारे मसीही लोग ज़्यादातर इस बात का इल्म रखते हैं कि हमें सूअर का गोश्त खाने के लिए जो है खुदा ने मना किया गया है, तो हमें नहीं खाना। आगे चलकर 8वीं आयत में लिखा है, तुम उनका गोश्त ना खाना और उनकी लाशों को ना छूना, वो तुम्हारे लिए नापाक हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदा ने इन जानवरों को नापाक ठहराया था और इनका गोश्त खाने के लिए भी मना किया था, इनको छूने से भी मना किया था कि उनकी लाशों को, अगर वो मर जाते हैं तो उनकी लाशों को भी नहीं छूना, क्योंकि अगर हम उनको छुएंगे तो वो नापाक हो जाएंगे। और फिर उसकी वजूहात क्या थी उसके बारे में ऑलरेडी जो है हमने पहले बात की है कि इनमें से कुछ जानवर जो थे वो तो इंसान की सेहत के लिए जो है वो अच्छे नहीं थे, ठीक नहीं थे, और कुछ ऐसे जानदार थे जिनको गैर कौमें जो है वो गैब बीनी के अमल के लिए इस्तेमाल किया करती थी। ये वजह थी। अलबत्ता इन जानवरों के गोश्त को खाने से जो है खुदा ने मना किया था और मना रहने ही के लिए किया था। आगे चलकर 9वीं आयत में लिखा है, जो जानवर पानी में रहते हैं उनमें से तुम इनको खाना, यानी समुद्रों और दरियाओं वगैरह के जानवरों में जिनके पर और छिलके हों तुम उन्हें खाओ, लेकिन वो सब जानदार जो पानी में यानी समुद्रों और दरियाओं वगैरह में चलते फिरते और रहते हैं लेकिन उनके पर और छिलके नहीं होते, वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं और वो तुम्हारे लिए मकरूह ही रहें। तुम उनका गोश्त ना खाना और उनकी लाशों से कराहियत करना। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे पहले खुदा जो है कुछ जानवरों के लिए मना करता है, इसी तरह आगे चलकर खुदा जो है कुछ पानी और दरियाओं में रहने वाले जानवरों के लिए भी जो है वो मना कर देता है। तो सबसे पहली बात तो जानवरों की तरफ जब हम आते हैं तो खुदा ने जो है वो सूअर को खाने से जब मना किया
تو بعد کے دور میں جو تاریخ بیان کرتی ہے غیر قوموں کے ہاں جو ہے وہ سور کو حسن اور عشق کی دیوی یعنی کہ زہرا کے لیے جو ہے وہ مقدس مانا گیا. یہ غیر قوموں کے کام تھے اور خدا کو اس سے جو ہے وہ کراہیت تھی, خدا کو اس سے نفرت تھی, اور اسی لیے خدا چاہتا تھا جس چیز سے خدا کو کراہیت ہے اس چیز سے خدا کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ کراہیت ہی رہے. اور الو کا گوشت کھانے کے لیے خدا نے جو ہے وہ منع کیا, اور الو کی جو ہے وہ الو کو حکمت کی دیوی سرسوتی کے لیے جو ہے کہا جاتا تھا, ٹھہرایا جاتا تھا. اور عقاب کا آگے چل کر ہم پڑھیں گے, عقاب کے گوشت کو کھانے کے لیے بھی خدا نے منع کیا, اور عقاب کو جو ہے وہ روشنی اور آسمان کے دیوتا مشتری کے لیے, اور پھر کتے کو جو ہے وہ رات اور جادوگری کی دیوی کے لیے جو ہے وہ مقدس مانا جاتا تھا. اور خدا نے جو ہے اسی لیے ان چیزوں سے جو ہے وہ منع کیا تھا. اور صرف اسی لیے نہیں بلکہ ان سب کے گوشت جو ہے یہ انسان کی صحت کو ویسے بھی نقصان پہنچاتے ہیں. خدا کا ایک یہ بھی وجہ تھی کہ خدا نے انسان کو منع کیا تھا. اور سوریا کے حاکم کی اگر بات کریں تو تاریخ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ سوریا کے حاکم نے بہت صدیوں پہلے جو ہے وہ بہت سارے لاتعداد یہودیوں کو جو ہے وہ صرف اسی بات کی وجہ سے قتل کرا دیا تھا, مروا دیا تھا, کیونکہ وہ سور کا گوشت کھانے سے جو ہے وہ انکار کرتے تھے. لیکن بنی اسرائیل کے سارے لوگ جو ہیں, ہم دیکھیں گے آگے بھی خداوند کے کلام کو پڑھیں گے کہ سارے جو ہیں وہ بدچلن نہیں تھے, سارے خدا کے نافرمان نہیں تھے, بلکہ خداوند کے لوگ, خدا کی قوم کے لوگ بہت سارے ایسے بھی تھے جو سارے معاملات میں خدا کے وفادار رہے اور خداوند کے کلام کو پڑھتے اور اس پر جو ہے وہ واقعی عمل کرتے تھے. تو وہی لوگ تھے جو خدا کے کلام کو عمل کرتے تھے, اور انہوں نے موت تو برداشت کی, انہوں نے قتل ہونا تو برداشت کیا, لیکن ان چیزوں کو ہاتھ نہ لگایا جن سے خداوند نے جو ہے ان کو منع کیا تھا. اور بعض لوگوں کا یہاں پر خیال یہ بھی ہے کہ ان جانوروں کو جو ہے وہ ناپاک اور ممنوع قرار دینے کا مقصد جو ہے, یہاں پر خدا کا یہ بھی ایک مقصد تھا کہ لوگوں کو ان کی بری خصلتوں سے جو ہے وہ خبردار کیا جائے. اور جس طرح سے خدا نے جو ہے ان کی بری خصلتوں سے انسان کو خبردار کیا, میرے اور آپ کے لیے, آج کے بنینو انسان کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ سور کی طرح غلیظ نہ بنے, نہ دلدل میں لوٹیں, اور نہ صفان کی طرح جو ہے وہ کمزور دل اور ڈر پھونک بن جائیں. کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں دلیری سکھاتا ہے, ہمیں آزاد کیا گیا ہے, تو اسی لیے آزاد کیا گیا ہے تاکہ ہم دلیری کے ساتھ جو ہے وہ خدا کے حکموں پر چل سکے, خدا کی حضوری کا جو ہے وہ تجربہ کر سکے, خدا کی برکتوں کو حاصل کر سکے. کیونکہ اگر ہمیں گناہ کی غلامی سے چھڑایا نہ جاتا تو ہم برکت کے وارث جو ہے وہ کبھی نہیں ٹھہر سکتے تھے. اور جب ہمیں خدا نے برکت کے وارث ٹھہرا دیا, ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرا دیا, تو اب مجھے اور آپ کو, ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ سور کی طرح جو ہے اپنے آپ کو غلیظ بھی نہیں بنانا, نہ تو ہمیں گناہوں کی دلدل میں لوٹنا ہے, اور نہ ہمیں ڈر پھونک ہونا ہے, نہ ہمیں مایوس ہو کر سہم کر بیٹھے رہنا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ یہ نہ کر لے وہ نہ کر لے. بلکہ اگر ہم خدا کے ساتھ وفاداری میں زندگی گزارتے ہیں, اگر ہم پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں, تو ہمیں فخر سے سر اٹھا کر چلنا ہے, اور اپنی زندگی سے, اپنے چال چلن سے, اپنی باتوں سے, اپنے کردار سے, ہر چیز سے جو ہے وہ خداوند کے جلال کو ظاہر کرنا ہے. کبھی بھی ہماری زندگیوں میں غرور اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ڈر اور خوف بھی ہمیں دنیا کا اپنے دلوں میں لے کر نہیں چلنا, کیونکہ خداوند کا کلام, خدا کا روح جو ہے وہ ہمیں دلیری دینے کے لیے ہی نازل کیا گیا ہے. اور اگر خدا کا روح اپنے اندر رکھتے ہوئے بھی ہمیں دلیری نہیں آتی, تو خدا کا روح پھر یقین جانے کے ہماری زندگی میں نہیں, کیونکہ جب وہ کسی جگہ پر آتا ہے, جب وہ کسی انسان کی زندگی کے اندر آتا ہے, تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ اسے دلیر ہی بناتا ہے. تو اس سے آگے چل کر جو ہے وہ 13ویں آیت سے پرندوں کی بات کی گئی ہے. لکھا ہے, اور پرندوں میں جو مکروہ ہونے کے سبب سے کبھی کھائے نہ جائیں, اور جن سے تمہیں کراہیت کرنا ہے. تو یہاں ان دو چیزوں کو جو ہے ہم نے یاد رکھنا ہے. پہلی بات تو خدا کہتے ہیں ان کو کھانا بھی نہیں اور ان سے کراہیت بھی کرنا ہے, یعنی کہ ان سے نفرت بھی کرنی ہے. لکھا ہے, سو یہ ہیں عقاب اور استخوان, خوار اور لگڑ اور چیل اور ہر قسم کا باز اور ہر قسم کے کوے اور شتر مرغ اور چغت اور کوکل اور ہر قسم کے شاہین اور بوم اور ہڑگیلا اور الو اور کاز اور حواسل اور گدھ اور لکلک اور سب قسم کے بگلے اور ہدہدا اور چمگادڑ. ان سارے پرندوں کے لیے جو ہے ہم دیکھتے ہیں
کہ خدا نے ان کے گوشت کو کھانے سے جو ہے وہ منع کیا تھا، اور ان میں سے زیادہ تر پرندے وہ ہیں جو کہ شکار کیا کرتے تھے، جیسے عقاب کی بات کر لیں، گدھ کی بات کر لیں، تو یہ جانور جو ہے یہ شکار کرنے والے جانور ہیں، یہ شکار ہونے والے جانور نہیں ہیں۔ اور خدا یہاں پر اپنے لوگوں کو سکھانا یہ چاہتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے کہ میرے لوگ جو ہے وہ ہر اس بات میں جو ہے وہ سخت، ہر اس بات سے نفرت کریں جس سے خدا کو نفرت ہے، یعنی کہ ہر قسم کا وحشی پن جو ہے وہ خدا کے لوگوں میں نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا ظلم اور ستم جو ہے وہ خدا کے لوگوں میں نہیں پایا جانا چاہیے، خون اور زبردستی کے سہارے زندگی گزارنا جو ہے یہ خدا کے لوگوں میں جو ہے وہ نہیں پائی جانی چاہیے، کیونکہ عقاب اور گدھ جیسے اگر ہم پرندوں کی بات کریں جن کا پہلے اور بھی نام پڑے گئے ہیں، ان کا اگر بات کریں تو یہ ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ یہ دوسرے پرندوں کو شکار کر کے ان کو نوچ کر جو ہے وہ ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ لیکن آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرندے جو ہے وہ خود شکار ہوتے ہیں ان کے گوشت کو کھانے کے لیے جو ہے خدا نے اجازت دی، اور خدا خوراک کے لیے جو ہے خدا کے حضور چڑھانے کے لیے خدا نے ان کو موضوع بھی ٹھہرایا، یعنی کہ ان کو پاک بھی ٹھہرایا۔ لیکن چیلے اور باز جو بھی جو ہے ان کو شکار کرتے ہیں، جیسے کبوتر کا شکار جو ہے وہ چیلے وغیرہ کرتی ہیں، تو خدا نے جو ہے ان کے اندر فرق انسان کو یہ بتایا کہ انسان نے ایسے پرندوں کا جو کہ دوسروں کو شکار کرتے ہیں ان کا گوشت جو ہے وہ نہیں کھانا۔ اور خدا کا سکھانا انسان کو صرف یہی ایک خاص مقصد تھا کہ خدا نہیں چاہتا کہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ دوسروں سے کھینچا تانی کریں، جیسے آج کئی لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے دوسروں کی جڑیں کاٹتے رہتے ہیں، کئی لوگ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو قتل کرتے رہتے ہیں، کئی مذاہب دنیا میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کو نہیں مانا جائے گا، ہمارے پیغمبر کو ماننے سے اگر کوئی انکار کرے گا تو ہم اس کے سر کو جو ہے وہ تن سے جدا کر دیں گے۔ تو خدا جو ہے وہ اس قسم کا خون، اس قسم کی قتل و غارت جو ہے وہ نہیں سکھاتا، اور اسی لیے خدا جو ہے وہ ایسے پرندوں کا گوشت کھانے سے بھی انسان کو منع کرتا ہے۔ اور پھر خدا نے ان چیزوں کا گوشت کھانے سے منع کیا، صرف اس کی ایک یہی وجہ نہیں تھی بلکہ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا گوشت جو ہے وہ انسان کی صحت کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتا تھا۔ تو ہم نے ان دونوں وجوہات کو جو ہے وہ یاد رکھنا ہے۔ آگے چل کر 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور سب پردار پرندے والے جاندار جتنے 4 پاؤں کے بل چلتے ہیں وہ تمہارے لیے مکروہ ہیں، مگر پردار رینگنے والے جانداروں میں سے جو 4 پاؤں کے بل چلتے ہیں تم ان جانداروں کو کھا سکتے ہو جن کے زمین کے اوپر کودنے پھاندنے کو پاؤں کے اوپر ٹانگیں ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ جن کی ٹانگیں ہیں جو اڑ سکتے ہیں، جو گھوم پھر سکتے ہیں، چھلانگے مار سکتے ہیں، جیسے ہم مرغیوں کی مثال کو لے سکتے ہیں، تو وہ چیزیں جو ہے ان کو کھانے کی خدا نے اجازت دی تھی۔ لکھا ہے لیکن یہاں پر خاص جو زمین پر رینگتے ہیں، جیسے سانپ ہو گیا، جیسے کاکروچ کی بات کر لیں، جیسے مگرمچھ کی بات کر لیں، ایسے رینگنے والے جانداروں کا گوشت کھانے سے خدا نے جو ہے وہ منع کیا ہے، کیونکہ جو خاک چاٹتے ہیں انسان کے لیے نہیں اچھا کہ وہ انسان خاک چاٹنے والے جانداروں کا جو ہے وہ گوشت کھا سکے، اور یہ انسان کو جو ہے وہ ناپاک کرتے ہیں۔ اور آگے 22ویں آیت میں لکھا ہے، وہ جنہیں تم کھا سکتے ہو یہ ہیں ہر قسم کی ٹڈی اور ہر قسم کا سلام اور ہر قسم کا جھینگر اور ہر قسم کا ٹڈا۔ یہاں پر جو ہے وہ خاص ایک ٹڈی کا جو ہے وہ ورڈ یوز کیا گیا ہے کہ جنہیں خدا نے کہا تم کھا سکتے ہو، ہر قسم کی ٹڈی اس میں سے شامل ہے۔ اب یوحنا بپتسمہ دینے والے کی جب ہم بات کرتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ میں، تو یوحنا بپتسمہ دینے والے کے لیے اس کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ اس کی خوراک جو تھی وہ ٹڈیاں اور شہد تھی، اور یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے وہ ٹڈیاں کھایا کرتا تھا۔ تو یہ ٹڈیاں جو ہے یہ ایک جاندار ہی تھی جو بنی اسرائیل میں ہوا کرتی تھی، اور ان کو کھانے کی خدا نے جو ہے وہ اجازت دی تھی۔ کئی لوگ خداوند کے کلام کی جو ہے وہ غلط تشریح کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کوئی درخت تھا اور اس کا نام ٹڈی تھا۔ یاد رکھے ٹڈی کا کوئی درخت نہیں تھا، یہاں پر خدا جو ہے وہ جانوروں کی اور پرندوں کی بات کر رہا ہے، کسی درخت کی، پھل کی، سبزی کی خدا یہاں پر بات نہیں کر رہا۔ اس لیے اگر کوئی بھی کبھی بائبل مقدس میں آپ کو غلط قسم کی تشریح کر کے بتاتا ہے تو آپ اس کو احبار کی کتاب اس کے 11ویں باب کی 22ویں آیت کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ جو ٹڈیاں کھانے کی خدا نے اجازت دی تھی وہ جانور کی اجازت دی تھی، یہاں پر درخت کی بات نہیں ہو رہی۔ اور یہی ٹڈیاں تھی جو کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے کھایا کرتا تھا، کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی خاص خوراک جو ہے
है वो यही थी कि वो टिड्डियां और शहद खाता था, और इनको खाने की इजाज़त जो है वो खुदा ने बनी इसराइल को दी थी। और यहूदी होते हुए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है इसको खाया करता था। और उसके बाद 23वीं आयत में लिखा है, पर सब परदार रेंगने वाले जानदार जिनके 4 पांव हैं वो तुम्हारे लिए मकरूह है, यानी कि वो जानदार जो रेंगते हैं और खाक चाटते हैं वो खुदा ने बनी इसराइल के लिए जो है वो नापाक ठहराए, मकरूह ठहराए, और उनको खाने के लिए खुदा ने जो है उनको मना किया। और 24वीं आयत में लिखा है, और इनसे तुम नापाक ठहरोगे, यानी कि जो खुद नापाक है वो तुम्हें भी नापाक ही ठहराएगा। तो इसीलिए सिर्फ जानवरों की बात नहीं हो रही, आज इस दुनिया में कई चलते फिरते आपको इंसान जो है वो नजर आने में तो इंसान नजर आएंगे, लेकिन उनके अंदर जो है वो इसी किस्म के नापाक जानवरों की जो है वो तासीरें पलती हैं, और वो नजर तो इंसान आते हैं लेकिन काम जो है उनके जानवरों जैसे होते हैं। कई लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियों को जो है वो सूरों की तरह गलीज किया हुआ है। कई लोग जो है वो गुनाह की दलदल में फंसे और इस कदर गंदी और घिनौनी जिंदगी गुजारते हैं। और याद रखें, ऐसी नापाकी में जिंदगी गुजारने वाले लोग, जब हम उनके साथ मेल मिलाप कर लेते हैं, जब हम उनके साथ प्यार मोहब्बत अपने ताल्लुकात बढ़ा लेते हैं, तो याद रखें उनकी नापाकी जो है वो हमें हमेशा नापाक ही करती है। तो इसीलिए सिर्फ नापाक जानवरों से नहीं, बल्कि वो इंसान जो जानवरों के जैसी नापाक जिंदगियां गुजारते हैं, मैं किसी को हर्ट तो नहीं करना चाहती, लेकिन मैं यहाँ पर फिर क्लियरली थोड़ा सा कहना चाहती हूँ, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है वो हमें सिखाता ये है कि हमने खुदावंद के कलाम को जो है वो खुलकर बयान करना है, ये खुदा की ताबेदारी है। तो यहाँ पर मैं ज़रा सी आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि वो सारे लोग जो जिस्म फरोशी का काम करते हैं, जो हम जिन्स परस्त हैं, वो लोग जो है खुदावंद का कलाम जैसे यहाँ पर इन जानवरों को नापाक ठहरा रहा है, वैसे ही वो लोग जो है वो भी नापाक लोग हैं। और अगर हम जिन्स परस्तों के पास जाएं तो उनकी नापाकी में हम शामिल होते हैं और हम अपने आप को जो है वो नापाक करते हैं। अगर हम जो है वो ऐसे लोगों के पास जाएं जो जिनसी काम करते हैं, जिनसी तौर पर कारोबार करते हैं, जिस्म फरोशी का कारोबार करते हैं, तो ऐसे लोगों के पास जाने से, ऐसे लोगों के साथ मेल मिलाप करके मोहब्बत बढ़ाने से भी जो है हमारी जिंदगियां नापाक ही होती हैं। तो हमने सिर्फ नापाक जानवरों से नहीं बल्कि नापाक लोगों से भी जो है वो खबरदार रहना है। हाँ, हम तौबा का कलाम सुनाने के लिए तो जा सकते हैं, लेकिन उनकी नापाकी में इन्वॉल्व होने के लिए खुदावंद का कलाम कभी भी हमें इजाजत नहीं देता, क्योंकि अगर हमने उनके नापाक कामों को छुआ, जरा सा भी उनका नापाकी के कामों में हिस्सा डाला, तो हम भी जो है वो नापाक हो जाएंगे। और अगर हम नापाक होंगे तो खुदा की हजूरी में से हम जो है वो काट डाले जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे। तो आगे लिखा है, जो कोई इनमें से किसी की लाश को छुए वो शाम तक नापाक रहे। तो ये जो शरीयत थी, यहाँ पर खुदा ने इनके लिए एक रस्म ठहराई थी कि अगर कोई इनको छू लेता है तो वो शाम तक जो है वो नापाक रहेगा। और 25वीं आयत में लिखा है, और जो कोई इनकी लाश में से कुछ भी उठाए वो अपने कपड़े धो डाले और वो शाम तक नापाक रहे। तो यहाँ जो है इनको छूना, इनके पास जाना, इनकी लाशों को हाथ लगाना जो है ये इंसान को नापाक करता था। और खुदा ने जो है इनके लिए फिर से वापसी का एक रास्ता ये बनाया था कि वो अपने कपड़ों को धो सकते हैं, वो नहा सकते हैं और फिर से मेरे पास वापस आ सकते हैं। तो आज भी खुदा जो है वो जिनाकारों को तौबा का मौका देता है, आज भी खुदा जो है वो जिस्म फरोशों को तौबा का मौका देता है, लेकिन सूरत यही है, कंडीशन यही है कि उन्हें अपने गुनाह को छोड़ने की ज़रूरत है, तौबा करने की ज़रूरत है और खुदावंद के पास आने की ज़रूरत है। तो जिस तरह से पहले दौर में अगर कोई इन जानवरों को हाथ लगा लेता था तो वो नहा धोकर खुदा के पास वापस आ सकता था, तौबा कर सकता था। आज भी अगर आप किसी भी किस्म के गंदे से गंदे, घिनौने से घिनौने गुनाह की दलदल में फंसे हुए हैं, तो याद रखें खुदा आज भी आपको बुलाता है, वो आज भी आपको माफ़ करना चाहता है, वो आज भी आपको अपनी हजूरी में जो है वो आला दर्जा देना चाहता है। सो आज भी आपके पास वक्त है, अगर आप खुदावंद के कलाम की आवाज़ को सुन रहे हैं तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनते हो, अगर आज तुम मेरी आवाज़ सुनते हो, तो अपने दिलों को सख्त ना करो। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी
برا کام ہے, گھنونا کام ہے, کوئی گناہ پایا جاتا ہے اور آپ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے یا تسلیم کرنا نہیں چاہتے, تو آج خداوند کا کلام جب آپ نے سنا ہے تو خداوند کا کلام آج آپ کو یہی کہتا ہے کہ اپنے دل کو سخت نہ کریں, بلکہ خداوند کے پاس آ جائیں, کیونکہ اس نے آپ کا فدیہ دیا ہے اور اس نے آپ کو جو ہے وہ گناہوں کی دلدل سے نکالنے کے لیے فدیہ دیا ہے. وہ آپ کو بحال کرنا چاہتا ہے, وہ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی حضوری میں آپ کو جو ہے وہ اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے. سو آپ کے پاس وقت ہے, آپ کے پاس موقع ہے, آپ دعا کر سکتے ہیں اور خداوند کے پاس, خداوند کی حضوری میں جو ہے وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر سکتے ہیں. اور آپ میں سے ویسے بھی اگر کوئی جو ہے وہ ریپینٹ کرنا چاہتا ہے, توبہ کرنا چاہتا ہے, تو میں آپ کو کھلی اجازت دوں گی کہ واٹس ایپ پر جو ہے آپ ضرور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. سو مل کر ہم دعا کریں گے, آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اپنی زندگی خداوند کو دیں اور ریگولر بیسس پر جو ہے وہ وفاداری کے ساتھ خداوند کے ساتھ چلنا سیکھیں, اس کی تابعداری میں رہنا سیکھیں, تاکہ روح کی پھل جو ہیں, روح کی برکتیں جو ہے وہ آپ کی زندگیوں میں آ کر رہنے لگ جائیں, دوسروں کو نظر آئیں, وہ آپ کو بھی جو ہے وہ اس سے لطف اندوز کریں اور دوسرے بھی آپ کی زندگی سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو سکیں. سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو, ہم سب کو برکت دے. ابھی ہم دعا کریں گے اور اس سے پہلے میں دعا کروں, آپ سب سے گزارش کرتی ہوں, آپ کے پاس کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں. آئے ہم دعا کریں گے. ہالےلویا ہالےلویا. پیار سے بھرے زندہ آسمانی باپ, اے لشکروں کے رب, یہوہ یری, میں تیرے پیارے بیٹے اپنے پیارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں, تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند آج کے اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا, تاکہ ہم تیرے پاک کلام کو پڑھ کر سن کر اس سے برکت حاصل کر سکے. خداوند میرے ساتھ جتنے لوگ آن لائن آئے ہیں تیرے پاک کلام کو سننے کے لیے, ان تمام لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھا, سب کو چھو, برکت دے خداوند, اپنے لوگوں کے گھرانوں کو برکت دے, ان کے روٹی پانی میں, کاروبار میں, ہر چیز میں کثرت سے برکت کو انڈیل, تاکہ تیرے لوگ تیری حضوری میں آگے بڑھتے جائیں, تیری شکر گزاری, تیری تعریف, تیری تمجید کرتے رہیں. اسی طرح خداوند جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنی اپنی درخواستیں لکھی ہیں, میں تیری بندی ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کی تمام درخواستوں کو تیرے سامنے پیش کرتی ہوں. خداوند تو اپنے لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھا, تمام طرح کی بیماریوں سے, دکھوں, تکلیفوں, پریشانیوں سے اپنے لوگوں کو آزاد کر, تاکہ خداوند تیرے لوگ آزاد ہوں اور تیری شکر گزاری کریں. خصوصاً خداوند میں اپنی انٹی پیملا کے لیے تجھ سے دعا کرتی ہوں, اس پر اپنا ہاتھ بڑھا, برکت دے اس کے بیٹے کو, جبکہ خداوند کرونا وائرس ہوا ہے اور 10 دنوں سے خداوند وہ بچہ بیمار ہے, ابھی تک اس میں کوئی بہتری نہیں آ رہی. خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھا, یسوع مسیح کے خون کو خداوند اس پر چھڑک, تاکہ تیرا بچہ شفا پائے اور کووڈ کے سارے جراثیم جو ہے تیرے بچے کے جسم کے اندر سے جل کر بھسم ہو جائے اور تیرا بچہ شفا یاب ہو سکے, تیرے نام کی تمجید کر سکے, تیرے نام کی گواہی دے سکے. اسی طرح خداوند وہ بہنیں جو بھانج ہیں, جن کے پاس ابھی تک اولاد نہیں, میں ان کے لیے بھی تجھ سے دعا کرتی ہوں, تو ان پر رحم کر, ان کو اولاد دے, تاکہ وہ اولاد والی ہو کر تیری شکر گزاری کر سکیں. خداوند جو لوگ بے روزگار ہیں تو ان پر بھی رحم کر, ان کو اچھے روزگار مہیا کر. خداوند میں تیرے تمام خادموں کو, مقدسین کو, پاکلیسیوں کو, پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں. ہر ایک پر اپنا ہاتھ بڑھا, سب کو برکت دے, اپنی پناہ میں لیے رکھ, اپنے جلال, اپنی گواہی کے لیے اور زیادہ کثرت سے استعمال کر. مجھ پر اپنا ہاتھ بڑھا, دا وے آف ہیون فیس بک پیج پر, ساری منسٹری پر اپنا ہاتھ بڑھا, اپنے جلال کے لیے, روحوں کی نجات کے لیے اور زیادہ کثرت سے استعمال کر. بنی اسرائیل پر تیری برکت, تیری سلامتی ہو, اور ہم سب پر بھی تیری برکت اور سلامتی ہمیشہ ہوتی رہے. مسیح یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں, آمین. خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, جس طرح ہم اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں, تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے, بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی, قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں, آمین. آمین. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو, آپ سب کو برکت دے. میرے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خداوند کے کلام کو سننے کے لیے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ. اس کلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے رہیں, تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کثرت سے ہو سکے. اور جانے سے پہلے میں آپ سب کو انفارم کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری ڈیلی بائبل ریڈنگ کا پروگرام جو ہم ہر روز کرتے ہیں, کل کی ہماری جو بائبل ریڈنگ ہے وہ نہیں ہوگی, بلکہ ہم پرسوں جو ہے وہ بائبل ریڈنگ کریں گے. سو پرسوں آپ ضرور پاکستان کے صبح 7 بجے, انڈیا کے صبح 7:30 بجے اور کینیڈا ٹورنٹو ٹائم کے مطابق رات کو 10 بجے دا وے آف ہیون فیس بک پیج پر ضرور ہمارے ساتھ اسی طرح بائبل ریڈنگ کے لیے شامل ہوں, اور خداوند کے کلام کو اور زیادہ مزید آگے بڑھ کر سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. سو ہم کل نہیں بلکہ پرسوں ملیں گے اور خداوند کا کلام سب ساتھ مل کر سیکھیں گے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو, آمین.